بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ کا وظیفہ۔ اللہ پاک جسے نوازنا چاہتا ہے اسے بے شمار نواز دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، بس بندہ مانگنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ حج پر گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ حج کے مناسک ادا کر رہا ہے۔ وہ جس جگہ پہ جاتا ہے وہاں پر ایک بندے کو زارو قطار روتا ہوا دیکھتا ہے، پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا پرچہ تھا جس پر دیکھ کر وہ پڑھتا رہتا۔ جب خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہا تھا، اتنے میں وہی بندہ جو بار بار رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، التجائیں کر رہا تھا، وہ اس کے پاس سے گزرا اور اسے دیکھ کر زارو قطار رونے لگا اور اس کے قریب ہی بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں دعائیں مانگنے لگا۔ اس شخص نے سوچا کیوں نہ میں پتہ لگاؤں آخر یہ کیوں رو رہا ہے اور آخر اتنی گڑ گڑا کر کون سی دعائیں مانگ رہا ہے۔ جب وہ بندہ اس کے قریب گیا، اس نے دیکھا کہ وہ زارو قطار رونے والا شخص التجائیں کر رہا ہے اور رو رو کے دعا مانگتا ہے۔ دعا میں کیا کہتا ہے سن کر اس بندے کا کلیجہ باہر کو آنے لگا۔ وہ کہتا ہے، یا باری تعالیٰ میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، گنوار ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو سیدھا لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یا باری تعالیٰ یہ سب لوگ، یہ سارے انسان، یہ تیرے بندے تو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، اور جو کچھ مناسک حج ہیں وہ بھی دیکھ کر ادا کر سکتے ہیں، لیکن اے باری تعالیٰ میں کچھ بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں۔ یا باری تعالیٰ میرا پڑھنا قبول کر، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پڑھ سکتا ہوں وہ پڑھ رہا ہوں، یا باری تعالیٰ میرا پڑھنا قبول کر۔ ابھی اس شخص نے یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ غیبی آواز مجھ تک بھی پہنچی۔ وہ آواز کچھ یوں تھی کہ اے میرے بندے، تو پریشان نہ ہو، تو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ادا کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، تو مجھے ان لوگوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا بندہ ہے جو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور دعائیں بھی دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، تو مجھے ان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں سچائی ہے، تیرے دل میں خلوص ہے، تو بس اپنے ایمان سے مانگ رہا ہے، اپنے دل سے مانگ رہا ہے، اور یہ بس لکھا لکھایا بول رہے ہیں۔ بس یہ تھی وہ باتیں جو دلوں کو چیرنے والی ہیں کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا مانگیں، کس طرح سے مانگیں، کیا طریقہ ہو، کیا سلیقہ ہو۔ وہ دینے والا تو نہ طریقہ دیکھتا ہے نہ سلیقہ دیکھتا ہے، جب دیتا ہے اپنے بندے کو تو بے شمار نواز دیتا ہے، اور ایسے نواز دیتا ہے کہ رب کا وہ بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کے پاس اس کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، اس کے آنسو تھم جاتے ہیں، اس کی دل کی آرزوئیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو بس جب اپنے رب سے مانگو تو ایسے مانگو کہ پھر کبھی مانگنا نہ پڑے۔ حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کی دعا بھی اپنے رب عز و جل سے ضرور مانگو کہ یا باری تعالیٰ میرے اس جوتے کا تسمہ جوڑ دے۔ پھر بڑی دعائیں تو بڑی دعائیں ہیں، بڑے وظیفے تو بڑے وظیفے ہیں، اتنا سا کہہ دیا کہ چھوٹا سا تسمہ ٹوٹ جائے اس کی دعا بھی رب سے کر۔ تیرے پاس کوئی چیز نہ ہو
تیرے پاس سے کوئی چیز چلی جائے تو اس کی دعا بھی رب سے کر۔ آج میں اپنے انہی بہن بھائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کی برکتیں آپ جانیں گے، دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کو نوازتا ہے۔ آپ نے یہ میرا بتایا ہوا عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ آیت الکرسی کو جب آپ شروع کریں آیت الکرسی، تو آیت الکرسی شروع کرنے سے پہلے آپ نے اللہ پاک کا نام یا نافع کو صرف اور صرف 35 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ یا نافع کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو یا نافع کو اس نام کو آپ نے صرف اور صرف 35 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کے 3 سپارے میں موجود ہے۔ آپ نے آیت الکرسی کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تلفظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ آیت الکرسی کو آپ نے صرف اور صرف 20 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 7 دن لگاتار عمل کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس جگہ تک کم پڑ جائے گی۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ عمل کہاں سے کیا۔ دولت گھر پوچھ کر آئے گی کہ وہ کون سا بندہ ہے جس نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ آپ نے اس عمل کو 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ وظیفہ مس ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر سے اس وظیفے کو وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں سے چھوڑا تھا۔ جیسے آپ یہ ادویات لیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے اور اس وظیفے کو پڑھتے جانا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا عمل۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، میں ان کا نام ضرور دعا میں شامل کروں گی۔ چند کا نام ضرور دعا میں شامل کرے دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آسیہ غوث ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، عابدہ شیخ ہیں، اور اس کے علاوہ محمد افضل ہیں، ہاشم ہیں، اور اس کے علاوہ انصر اقبال ہیں، اینجل سویرا ہیں، اور رضیہ مسز علی ہیں، کیسر بیگم ہیں، عالم ہیں، عالیہ ہیں، وانیہ ہیں، فوزیہ ڈار ہیں، کامران خان ہیں، شفق وارثیہ ہیں، نسرین ہیں، عثمان ہیں، سلیم اللہ ہیں، محمد زید ہیں، اس کے علاوہ فدا شاہ ہیں، نوری مرزا ہیں، محرو ہیں، اقصا دانیال ہیں، کامران ہیں، فرزانہ ہیں، اصفیہ ہیں، اور اس کے علاوہ محمد عبدل ہیں، عشرت جہاں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک سب کی حاجتیں مرادیں پوری کرے، اپنی جناب سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھتے رہیں، کمنٹ سیکشن میں میسج کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔